اب نبی اسلام نے بدترین کھانا قرار دیا ہے اس کھانے کو جس کے اندر آپ فقراء کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں، دعوت نہ دیں اور امراء کو بلا لیں۔ مالدار بندہ جڑا رجیا انہوں رجاؤ، جڑا پہلے کھانا بنتا ہے انہوں کھاؤ جاؤ۔ میں پچھلے سال ایک حافظ صاحب نے پوچھا، وہ مسجد کا خادم بھی ہے، وہ مسجد کا امام بھی ہے، مؤذن بھی ہے۔ میں نے کہا آپ نے کتنی افطاریاں باہر سے کی ہیں؟ کہتا پورا رمضان لنگ گیا ہوا، مینوں کسی نے ایک بھی افطاری پر نہیں بلایا۔ آپ اندازہ کیجیے افطاریاں جو بنائی ہیں ہم نے، لیکن ہم نے اس کو نہیں بلایا۔ اور پھر بلانا نہ بلانا ایک الگ بات ہے۔ ہم نے کبھی اتنا بھی نہیں سوچا کہ یار میں اپنے لیے پھل لے رہا ہوں افطاری کے لیے، اپنے بچوں کے لیے سامان لے رہا ہوں، میں مسجد کے خادم کے لیے کوئی چیز لے رہا ہوں، مسجد کے امام صاحب کے لیے بھی کوئی چیز لے لوں، میں مسجد کے جو خطیب صاحب ہیں جن کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہوں، جن کی وجہ سے میں آج میرا ایمان محفوظ ہے، میں نماز میری محفوظ ہے، میری مسجد محفوظ ہے، میرا مؤذن محفوظ ہے، میری عبادات محفوظ ہیں، اور مجھے اللہ سے محبت اس کی وجہ سے، میں اس کی وجہ سے رسول اللہ سے مجھے محبت ہے، اس کی وجہ سے میں آج مسلمان ہوں، تو میں اس کے لیے بھی کوئی چیز لے لوں۔ ہم ایسا نہیں کرتے، آپ بڑے افسوس کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اللہ یاکل طعام کا اللہ تقی، تیرا کھانا نیک لوگ کھائیں، متقی کھائیں، پرہیزگار کھائیں، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، ہم اس کا اہتمام ہی نہیں کرتے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ کم از کم رمضان المبارک میں اگر آپ افطاری کا سامان لینے جائیں تو کوئی نہ کوئی پھل، کوئی نہ کوئی چیز اپنے امام صاحب کے لیے بھی لے لیا کریں۔ اور پھر عید کی شاپنگ کے معاملے میں بھی آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہم اکثر عید کی شاپنگ رمضان میں کرتے ہیں، حالانکہ رمضان میں کرنی نہیں چاہیے، حالانکہ یہ رمضان المبارک سے پہلے کرنی چاہیے، تاکہ رمضان المبارک میں آپ کا تعلق قرآن سے ہو، آپ کا تعلق مسجد سے ہو، ذکر اذکار سے ہو، آپ کا تعلق دینی مجالس کے ساتھ ہو، اور رمضان المبارک میں آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کی ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کا مال، آپ کی تنہائیاں، آپ کے اختیارات، ہر چیز خصوصاً رمضان المبارک میں اللہ کے تابع ہوں۔ آپ آنکھ نہ جھپکے جو اللہ نگاہ نہیں جھپکنی، آپ اس طرف دیکھیں نہ جہاں اللہ نے دیکھنے سے منع کر دیا، آپ وہ بولیں نہ جس سے بولنے سے منع کر دیا، وہ پکڑیں نہ، اس کو چھوئیں نہ، اس طرف چلیں نہ جس طرح اللہ نے منع کر دیا۔ تو رمضان کو ایسے اداریں، لیکن ہم اس سے ادارتے ہیں شاپنگ کے اندر، اور شاپنگ کے معاملات میں چکر میں ہم اپنا رمضان سارا خراب کر لیں۔ ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں شاپنگ، ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک کام کیجیے، کبھی سوچا ہے کہ میں اپنے لیے 2 سوٹ لینے جا رہا ہوں، 3 لینے جا رہا ہوں، میں 1 سوٹ اپنی مسجد کے امام کا لے لوں، میں 1 سوٹ اپنی مسجد کے خادم کا بھی لے لوں، چلو یار میں 3 نہیں لے سکتا، اپنے 2 کر لوں، 1 سوٹ میں جا کے اپنے خطیب صاحب کو دوں، جی یہ سوٹ ابھی سلائی کروا۔ ہمارے جو مساجد کے منتظمین ہیں بڑی مہارت کے ساتھ کیا کرتے ہیں، وہ 27ویں رات جا کے اپنی امام صاحب نو، خطیب صاحب نو پیسے دینے، تے 27ویں رات جا کے انہوں نے دینے نالے سوٹ۔ وہ بیچارہ 27ویں رات جا کے درزی کو دینا ہے، اور کتنا میرے کو ٹائم ہی نہیں ہے، درزی سلائی نہیں کرتا۔ تو اکثر ائمہ کرام نے اپنے بچوں کو امید رہی ہوتی ہے کہ پتر پریشان نہ ہو، مجھے 27ویں رات سوٹ ملنے، میں وہ سوٹ تین دے دینا، لیکن 27ویں رات سوٹ کا تک بنتا ہے۔ میری درخواست ہے منتظمین مساجد سے کہ یار اپنے امام کو پہلے اس کو کمپنسیٹ کرے، اس کو پہلے دیں ہر چیز دینی ہے آپ نے، تاکہ وہ بندہ عید اچھی طرح گزار سکے۔ اور پھر عید والے دن، عید کی رات، جب آپ لوگوں نے اپنے لیے پھینیاں لینی ہے، جب آپ لوگوں نے اپنے گھر کے لیے گوشت لینا ہے باہر سے کہ یار میرے بچے نے کل گوشت کھانا، مہمان آنے، یہ وہ تو مسجد کے مولوی صاحب جو ہیں اسی گھر میں مہمان آتے ہیں۔ اپنے امہ کو، اپنے علماء کو فکر معاش سے آزاد کریں۔ اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا اس صحابی سے جس نے آگے کہا تھا اللہ کے پیغمبر میرا یہ بھائی دین سیکھتا ہے اور میں محنت کرتا ہوں، تو میرے بھائی سے کہے کہ جا کے کام کیا کرے۔ فرمایا یہ نہ سمجھو یہ تمہارے اوپر بوجھ ہے، یہ سمجھو کہ اللہ شاید تمہیں اس کی وجہ سے اللہ کا ترزق بھی، اللہ تمہیں رزق دے رہا ہو۔ تو اپنے امہ کا خیال کریں، ان نیک لوگوں کا دیندار کا خیال کریں، اللہ آپ کی کاروبار میں برکت دے گا۔ یار عید کی شب جب آپ نے اپنے لیے گوشت لینا ہے تو کوشش کریں اپنے امام صاحب کے لیے لازمی لیں، بوتا نہ لو یار، 1.5 کلو 2 کلو لے لو یار، کہی کیا مطلب نہ آئی ہے۔ اپنی ماں سے گھر والے 10 کلو لیندے ہو، 8 کلو لیندے ہو ہیں کہ بھائی بنا دے یار، چمپا بنا دے، فلاں کرتے تھے، مولوی صاحب واسطے کلو لے جا کرو، کہی گل قیامت آئی نہیں۔ اس لیے اس چیز کا خاص اہتمام کریں، عید والے دن اپنے ائمہ کا، خادمین کا، ان کے ساتھ بیٹھے کھانا کھائیں۔ حضرت صاحب آپ کا کھانا ہماری طرف ہے، پوری فیملی کا کھانا ہماری طرف ہے، آپ کی وجہ سے ہم نے رمضان گزارا، آپ کے پیچھے ہم نے تراویحیں پڑھی ہیں، آپ کے پیچھے جمعے پڑھے پورا سال ہم نے، آپ کے پیچھے ہم نے نمازیں ادا کی ہیں پورا سال، آپ کی امامت ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کو سجدہ کیا ہے۔ عید کا موقع ہے، ہم یہ بھی ایک ساتھ گزاریں گے، ان کو بلائیں، اس کو پوری فیملی کے ساتھ اپنا گیسٹ بنائیں، مہمان بلائیں، جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔